نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ حضرت نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا قیام اس دنیا میں بہت ہی مختصر ہے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے. اس بھرے مجمع میں سے ایک بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آج عشاء کی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں. اس بھرے مجمع میں سے ایک بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا. اور عشاء کی نماز میں تو ابھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے باقی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں جب میں دائیں طرف کو سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. یہ زندگی ایسی غیر یقینی ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ یقینی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لامحدود زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کی مختصر اور غیر یقینی زندگی پر ہی ہے. یعنی جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پہ زندگی گزار کے جائے گا، اللہ حضرت اس کو اس دنیا کی مختصر سے زندگی میں بھی کامیاب کر دیں گے، اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے. اور اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نمونے کے طور پہ دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جو بنیادی محنت اور بنیادی چیز ملتی ہے وہ ہے یقینوں کی تبدیلی. کہ نبوت کا آپ کا زمانہ 23 سالہ ہے. اس 23 سالہ عرصے میں جس پہ آپ کی سب سے زیادہ قوت خرچ ہوئی یا جس پہ آپ نے سب سے زیادہ محنت کی، وہ اس دل کے یقین کے ٹھیک ہونے کی محنت کی کہ اس دل سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کے ذات عالی اس دل کے اندر سما جائے. کیونکہ اللہ پاک اکیلے ہیں، تنہا ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ شرک سے پاک ہیں. وہ اس دل میں نہیں آتے جس دل میں اس کا غیر موجود ہو. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل سے اللہ کے غیر کی بڑائی کو، عظمت کو، اس کے تاثر کو، سب کو نکالا اور مٹایا اور صاف کیا. اور اس کی محنت کی کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب اگر اللہ کے غیر کا ذرا سا بھی تاثر ہے تو یہ روح پھر ناپاک ہے. یہ روح ناپاک ہے، یہ دل ناپاک ہے. جیسے ایک بہترین قسم کی دیگ پکائی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو ساری دیگ بیکار. جس دل میں اللہ کے غیر کا یقین، تاثر، سب کچھ نکالنا پڑے گا. اللہ کا غیر بھی ہو، اللہ بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی نفی ہے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کرتے، اللہ پاک کرتے. یہ صرف بول کے حد تک نہ رہے، یہ اندر کی کیفیت بن جائے کہ اللہ کرتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اس کا پیمانہ، کسوٹی آدمی کا عمل ہے. کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی مشکل چیز آ جائے، اب اس میں دھیان کہاں جاتا ہے، خیال کہاں جاتا ہے، نگاہ کس کی طرف اٹھتی ہے، زبان کس سے مدد کے لیے ہلتی ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا غیر کتنا ہے. اگر کسی مشکل کے وقت میں نگاہ اللہ کے غیر کی طرف اٹھ گئی
تو سمجھو کہ یہ غیر دل میں گھسا ہوا تھا. اس لیے مجھے اور آپ کو دن رات یہ بڑائی کے بول بولنے ہوں گے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اب حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے جتنا جتنا ہماری زندگیوں میں آتے چلے جائیں گے، ہم دنیا میں بھی بنیں گے اور آخرت میں بھی بنیں گے. جتنے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. حضور علیہ السلام ہمیں اعمال سے ضرورتوں کا پورا ہونے کے طریقے سکھا کے گئے. اسباب پہ سے نگاہ ہٹا کے اعمال سے ہونے کا یقین کہ عمل سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کریں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پہ فاقہ نہیں آئے گا. ایک ہے فاقے کو دور کرنے کے لیے اسباب کی دوڑ، کہ ایک نوکری کرتے ہو تو دوسری کرو، دوسری کرتے ہو تو اس کے ساتھ کوئی سائڈ بزنس کرو. اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے، اس سے نہیں ضرورتیں حاجتیں پوری ہوتی، اعمال سے ہوں گی. جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے گا اللہ اس کو فقر سے، فاقے سے، تنگی سے بچائیں گے. یہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے جس میں آج ہم سب گھرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام ہماری اسی میں ہو رہی، صبح سے لے کے شام ہماری اسی میں ہو رہی. ہمیں اس سے نکالا ہے، ہمیں اس سے نکالا ہے. اعمال پہ یقین، اعمال پہ. نماز سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اگر تین جوہر ہر شخص میں پیدا ہو گئے، تین جوہر، اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اور نماز سے اپنے مسائل کا حل، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور کے طریقوں کو زندہ کرنا، تو سخت سے سخت حالات میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سخت سے سخت حالات میں بھی کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچ سکتا. اللہ سے ہونے کے یقین دل میں اترا ہوا ہو، نماز سے مسائل کا حل کرنا سیکھا ہوا ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کیا ہوا، ہر طریقے. تو ہر چیز کا علاج حضور نے بتایا. ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور اپنے روزی کے تنگ ہونے کی پریشانی کا حال بیان کیا. تو آپ نے کوئی دنیا کی دوڑ نہیں لگوائی، اعمال کی طرف متوجہ کہا باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے. باوضو رہا کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے. باوضو رہنے سے رزق میں برکت ہوگی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اشراق کی نماز پڑھ لے گا، جو اشراق کی نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی ساری حاجتوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے، سارے دن کی. اب سارے دن کو اس کے مسئلے حل جس نے اشراق پڑھ لی. اور اشراق کون پڑھے گا؟ جو صبح اللہ کی یاد میں لگے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے، میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ صبح کا سونا رزق میں تنگی کو لاتا ہے. صبح کا سونا، فجر کے بعد کا سونا رزق میں تنگی کو لاتا ہے. اس لیے غیروں نے محنت کر کے آج ہمیں صبح سلا دیا. رزق میں تنگی لاتا ہے صبح کا سونا. اگر اس کی تنگی کو دور کرتے صبح کا سونا چھوڑ دے. فجر کی نماز پڑھ کے
मुसल्ले पे बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब सूरज निकल आए और मकरूबात गुजर जाए तो जो 2 रकत नमाज पढ़े तो हज उम्रे का सवाब, और जो 2 रकत और पढ़ ले तो सारा दिन के कामों की जिम्मेदारी अल्लाह पाक अपने ऊपर ले ले। मसले हल हो। अब ये सुबह कौन जागेगा? जो रात को जल्दी सोएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम सब कुछ सिखा कर गए। आपने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है कि खाने को गलाओ नमाज और जिक्र से। इससे क्या मतलब है? ईशा से पहले खाना और ईशा के बाद सो जाना। सहाबा की जिंदगी उठा के देखें तो सिर्फ 2 वजह के अलावा सहाबा के ईशा के बाद जागना साबित नहीं है। एक नमाज, ये एक दीन की मजलिस, दीनी मजलिस। ये 2 वजूह तो हैं जिसमें सहाबा रात को जागते थे। तो दीन का मशवरा है, दीनी, जैसे हमारी शब जुमा है, ये दीनी मजलिस है, ये नमाज की नियत बांध ली। इसके अलावा सहाबा ईशा के बाद नहीं जागते थे। उनका आखिरी अमल ईशा की नमाज होता था। जब हम अपने तर्ज से हटेंगे तो पता नहीं कहां जाके गिरेंगे। अपने तर्ज से हटेंगे तो अल्लाह हमें देंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में। रात की तन्हाई में उठ के अल्लाह से अपने मसाइल को हल करना कि अल्लाह पाक जब किसी जगह अजाब को भेजने का फैसला फरमाते हैं और वहां मस्जिदों को आबाद करने वाले हो और रात की तन्हाई में उठ के तौबा इस्तगफार करने वाले हो तो अल्लाह भेजे हुए अजाब को वापस बुला लेते हैं। ये 2 चीजें अल्लाह की नाराजगी को दूर करने का जरिया है। ये जितने भी हमारे पर मसाइल के पहाड़ टूट रहे हैं और जितनी भी परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं, चाहे जान के एतबार से, चाहे माल के एतबार से, चाहे इज्जत के एतबार से, उसका इलाज मस्जिदों की आबादी। यूं ही नहीं तबलीग में कहा जा रहा मस्जिदवार काम, मस्जिदवार काम, मस्जिदवार काम, कि हमारी हर मस्जिद शब रोज मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम की नहज पे आमाल से आबाद हो रही। हर मस्जिद में हमारे दावत के हल्के लगे हो, सीखने सिखाने की फिजाएं बनी हुई हो, जिक्र इबादत की फिजा बनी हुई हो और हर नए आने वाले के साथ इकराम किया जा रहा हो। इन 4 आमाल से मस्जिदों को आबाद कर ले, फिर मजाल है कि किसी मुसलमान का कत्ल हो जाए। और रात के तन्हाइयों में उठ के अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। ये 2 नुस्खे हैं इन बलाओं को टालने के जो आज चारों तरफ से हमें घेरी हुई है। कि मुसलमान का कत्ल कोई मामूली बात, कि जिस जगह एक मुसलमान का कत्ल हो जाए 40 दिन तक उस आबादी पे अल्लाह का गज़ब भड़कता है। अब उस गज़ब में कैसे आदमी पनपेगा? अब इस खून को बदल करने को रोकने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आमाल है, आमाल, और वो है मस्जिदों की आबादी। हम ऐसी मेहनत करें कि हमारी हर मस्जिद शब रोज आमाल से आबाद हो जाए, इस पे दावत के हल्के लगे हो, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बयान की जा रही हो कि हर आने वाला अल्लाह की अज़मत से दिल को भर के उठे। या आमाल से होने के तस्करे हो रहे हो कि चीजों से यकीन हट के उम्मत का यकीन आमाल पे आ जाए। यहां दुनिया की बेरहमती पैदा करा के आखिरत की फिक्र दिलाई जा रही है। आज चारों तरफ दुनिया से होने के तस्करे, हमारी मसाजिद में आखिरत के तस्करे हो, मौत का तस्करा हो, कब्र का तस्करा हो, हशर का तस्करा हो, पुलसरात का तस्करा हो, मीजान का तस्करा हो, जन्नत दोज़ख के तस्करे। हमारी मस्जिद इन तस्करों से भरी हुई, और कोई सजदे में सर दे के रो रो के अल्लाह पाक से हिदायत के फैसले करा रहा हो, कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो, कोई तस्बीह पढ़ रहा हो और कोई किसी से दीन सीख रहा हो। जब अल्लाह पाक किसी आबादी पे अजाब के भेजने का फैसला फरमाते और वह मस्जिदों को आबाद करने वाले हो और रात की तन्हाइयों में उठ के अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने वाले हो, तो अल्लाह पाक उस भेजे हुए अजाब को वापस बुला लेते हैं। तो कराची के मसाइल का हल ये आमाल है। इस वक्त पूरे शहर में हम मस्जिदों को आमाल से भर दें।
ایسی محنت کرے کہ کراچی کی کسی مسجد میں دل میں تالا نہ لگا، اور ہم میں سے ہر ساتھی ایسی محنت کرے کہ کراچی والے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے رو رو کے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اعمال بتا کے گئے، اعمال کہ جو صبح سورہ یاسین شریف پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو سارا دن خوشی پہنچائیں گے۔ اب یہ سارا دن خوش رہے گا جس سے صبح سورہ یاسین پڑھ لی، نہ پریشانی آئے گی، نہ غم آئیں گے، نہ صدمے آئیں گے، نہ دل پہ بوجھ ہوگا۔ ہر آدمی جو آج بوجھل دل لیے پھر رہا ہے، نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر، اس کا علاج یاسین شریف ہے۔ صبح جو یاسین شریف پڑھ لے، جو صبح اٹھاؤں گا وہی تو سارے اعمال کرے گا۔ اس صبح کے سونے نے ہمارا سب کچھ چھوڑا دیا، ہمارا مشورہ بھی چھینا، صبح مسجد کا بیان بھی چھینا، اشراق بھی چھینی، ذکر تلاوت بھی چھینا۔ ایک سونے نے کتنا نقصان پہنچایا۔ تو اعمال کی طرف ہماری یوں ارشاد فرمایا کہ جو آخری 3 قل ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح اور جو 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو فرمایا کہ میں اس کے لیے ہر چیز میں کافی ہو جاؤں گا، ہر چیز کے لیے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ جو صبح شام ان تینوں قل کو پڑھ لے، اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، سلام کرنا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی میں دیر ہو جاتی تو میں لیٹ، کیونکہ بات بتا وہ کہ صدیق کے ساتھ آپ رات دیر تک مشورہ کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا 2 وجہ سے جاگتے تھے، ایک دینی مشغولی، مشورہ یا دینی کوئی کام یا نماز۔ تو کہ میں لیٹ جاتی تو آپ کمرے میں داخل ہو کے اتنی آواز میں سلام کرتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو جواب دے دوں، اور سو گئی ہوں تو میری آنکھ نہ کھلے۔ وہ آپ گھر میں داخل ہو کے سلام کرتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا خالی گھر ہو، تب بھی سلام کرے۔ تو اللہ پاک کہتے میں اس کو وافر رزق دوں گا۔ جو گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا خالی مکان ہو، تو فرماتے کہ میں اس کو وافر رزق دوں گا، وافر رزق۔ اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو بھی اور اس کے پڑوسیوں کو بھی فقر و فاقہ سے محفوظ کر لیں گے۔ بعض جگہ درود شریف اور سورہ اخلاص آتا ہے، بعض جگہ صرف سورہ اخلاص ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ اس کو اور اس کے پڑوسیوں کو دونوں کو تندرستی فقر و فاقہ سے محفوظ کر دیں گے۔ مقروض ہے تو ان کے قرضے اتر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کو اعمال پہ ڈالا ہے، اعمال کہ ہمارے مسئلے اعمال سے حل ہوں گے۔ حفاظت جو اس وقت ایک بنیادی مسئلہ ہے، جو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس دعا کو پڑھ کے نکل گیا تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیں گے، واپس آنے تک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت اب مسئلہ حل، حفاظت میں اللہ کی۔ اور جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی بھی اور اس کے آس پاس والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اعمال اس کی طرف ہمیں مجمع کو لانا ہے۔ آج چیزوں کے تذکرے اتنے بڑے کہ یقین چیزوں پہ جم گیا۔ آج دروازے پہ کھڑے ہوئے گارڈ کا یقین ہے حفاظت کا، اور آیت الکرسی سے حفاظت کے یقین کمزور ہو گیا، اس لیے کہ اس کے تذکرے نہ رہے، تذکرے نہ رہے۔ اللہ نے حفاظت اعمال میں رکھی ہے۔ جو صبح دعائے ابو دردہ پڑھ لے اور شام کو دعائے ابو دردہ پڑھ لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،
چاہے پوری بستی میں آگ لگ جائے لیکن اس کا مکان بچ جائے گا. جسے دعائے ابو دردہ پڑھی ہو، جو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ کو دعا سکھائی تھی، اور جو دعائے انس پڑھ لے تو کوئی ظالم بھی اس پہ اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی ظالم بھی اس پہ ظلم. حضرت انس کی دعا سکھائی تھی کہ یہ پڑھ لو تو کوئی ظالم اس پہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی حفاظت میں. اب دعائے انس کو پڑھ لیں ہم روزانہ. اعمال میں اللہ پاک نے اثرات رکھے ہیں. اعمال میں اثرات. ایک نفل نماز حضور علیہ السلام نے سکھائی ایک صحابی کو، اور سکھانے کے بعد کہا کہ اس کو پڑھ لو، اس کو سیکھ لو اور کرو. اور کسی احمق اور بیوقوف کو یعنی منافقوں کو مت سکھانا کہ وہ بھی اگر اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا تو اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے ان کو منافقوں کو مت سکھانا کہ یہ ایسی جاندار نماز ہے اور اس کی جو دعائیں ہیں کہ اگر یہ احمق یعنی منافق بھی اگر پڑھے گا تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیں گے. اسی کا ان کو مت سکھانا، ان کو مت سکھانا. ہمیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ایسے اعمال دیے کہ یہ نماز جو مانگو ملے گا، جو مانگو کو ملے گا. اللہ پاک نے نماز کے ذریعے مسائل کا حل رکھا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نماز سکھائی. صحابہ کو نماز سکھائی ہے کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم. نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم. قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں کہا گیا اس امت میں 50% سے زیادہ نمازی ہو گئے تو اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو جائے گی. کافروں کی، دشمنوں کی ترقی رک جائے گی اور مسلمانوں کا تنزل رک جائے گا. اور اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے بھی یاد ہے نا مولانا احسان صاحب نے پرانے جوڑ میں پوچھا کہ کس محلے میں 100% نمازی ہے، کس میں 95%، 99%، 85%. ہم بھی ایسی محنت کریں کہ ہمارا محلہ 100% نمازی ہو جائے. مرد بھی نمازیں پڑھیں اور عورتیں بھی نمازیں پڑھیں کہ نماز مسائل کے حل کا سب سے مؤثر ذریعہ. کہ صحابہ تو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو مؤخر کرتے نماز پر، مؤخر کرتے کہ نماز پڑھ کے اللہ اپنے دعا قبول کر دے. کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اپنی حاجت کو مؤخر کرتے نماز پر کہ نماز کے بعد اپنی دعا مانگ کے اللہ پاک سے پورا کرائے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب مل کے ایسی محنت کریں کہ جتنے نمازی ہمارے یہاں جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں ہر مسجد میں نمازی بن جائیں. پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں بارش کی طرح ہماری بستیوں میں برستی ہیں کہ ایک نمازی کی بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتا. اگر ہم نمازی ہیں، ہمارے پڑوسی نمازی نہیں ہے تو اس کی نحوست سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت کریں اور ایسی محنت کریں کہ پوری آبادی میں کسی ایک کو بھی مسجد سے باہر نہ چھوڑیں. ہم ہر ایک کو مسجد والا بنا دیں، ہر ایک کو مسجد والا بنا دیں، ایک کو بھی مسجد سے باہر نہ چھوڑیں. اور اپنی نمازوں کو بھی ہم محنت کر کے ٹھیک کر لیں. وہ نماز جس پہ اللہ کی مدد اترتی ہے وہ نماز ہم اپنی بنا لیں. اس کے لیے کسی اچھے نماز پڑھنے والے کو دکھا کے اپنی نماز کو بنا لیں اور سنوار لیں اور نکھار لیں. وہ نماز جس کا رکوع بھی صحیح اور جس کا قومہ بھی صحیح اور جس کا سجدہ بھی صحیح اور جس کا جلسہ بھی صحیح. نماز میں جس نے ان 4 چیزوں کو بنا لیا اس کی نماز بن جائے گی. اطمینان والا رکوع، اطمینان والا قومہ، اطمینان والا سجدہ اور اطمینان والا جلسہ.
یہ 4 چیزیں نماز میں مشق کی ہیں، جس سے محنت کر کے ان کے 4 کو سنبھال لیا، اس کی نماز بھی سنور جائے گی، نماز بھی سنور جائے گی۔ تو نمازوں پہ محنت کرنا ہے اور اوروں کو بھی نماز پہ لے کے آنا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر چیز کو پوچھ کے علماء سے چلنا، ہر چیز کو پوچھ کے چلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے طریقے بتا کے گئے ہیں، جس میں تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، زراعت بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، موت غمی بھی ہے، بچے کی پیدائش اور عقیقہ اور کہتے ہیں اس کی منگنی اور رشتہ یہ بھی ہے، مکان کا بنانا بھی ہے، گھر والوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داروں سے رشتوں کا جوڑنا بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، راہ چلتے ہوئے مسافر کا حق بھی ہے، غریبوں کے ساتھ کیا ہے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے۔ لہذا زندگی کے ہر موڑ پہ ہم علماء کے محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں۔ ہم ہر چیز کو علماء سے پوچھ کے چلیں کہ سیکھ کے کیا ہوا عمل بغیر سیکھے ہوئے عمل پہ بہت بھاری ہوا کرتا، اور جو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو برکت اور رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو سیکھنے کے لیے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو سارے راستے اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، وہ اللہ کی رحمت پہ آ گیا۔ یہ ذوق پیدا کرے پوچھ کے چلنے کا ہر چیز، کہ کوئی کام بغیر پوچھے نہیں کرنا، کوئی کام بغیر پوچھے۔ اور اللہ پاک کی ذات عالی جو ہماری پیدا کرنے والی ذات، ہماری پالنے والی ذات، ہماری حاجتوں کو پورے کرنے والی ذات اور ہر حال میں ہماری دیکھ بھال کرنے والی ذات، اس ذات عالی کا ہمیں تعلق نصیب ہو جائے، اس کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے، ہر حال ہر گھڑی اس کا ہمیں دھیان نصیب ہو جائے، اس کے لیے صبح شام اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، یاد کرنا، پیارے پیارے نام یاد کرنا، کہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے۔ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلیں گے اللہ پاک اس کے ساتھ ہے۔ اسے آدمی ہاتھ سے کام بھی کر رہا ہو تو زبان سے ذکر کر رہا ہو، زبان سے ذکر کر رہا ہو۔ اللہ کو اپنے تعریف کے بول بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس طرح اللہ کو سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں، وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ ایک تسبیح صبح ایک شام توجہ سے دھیان سے یکسوئی سے بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفقتیں محبتیں امت پہ بے انتہا، کیا آپ ہر وقت امت کے لیے بے چین بے قل بے قرار رہے، ہر آن ہر گھڑی امت کے لیے آپ بے چین بے قل اور بے قرار رہے۔ ان کے احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اتنا تو کر لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے درود بھیج دیا، جو ایک مرتبہ حضور پہ درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے مسائل کا حل درود شریف کی کثرت میں رکھا ہے، درود شریف کی کثرت میں، کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دنیا میں جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، اس درود شریف کے بارے میں آتا ہے جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں مرنے سے پہلے جنت کا اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حاجی صاحب نے قرآنوں کے ابھی جوڑ میں بتایا نہیں ہے
کراچی والوں کے سر روزہ جوڑ رہے یاد ہے نا؟ میں تو وہی ساری باتیں دوہرا رہا ہوں جو حاجی صاحب نے فرمائی تھی تاکہ تازہ ہو جائے وقت. تو درود شریف کی کثرت ہو، کثرت کم از کم 2 تسبیح تو ہو جائے، ایک صبح ایک شام. اور اپنی غلطیوں پہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے گا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کیا ہے توبہ کرنے والا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اپنی غلطیوں پہ ندامت ہو اور شرمندگی اور اس پہ استغفار کرے. دیکھیں ایک توبہ ہے اور ایک استغفار ہے، دونوں میں فرق ہے. توبہ استغفار جو ہے یہ توبہ کی سیڑھی ہے. توبہ کی سیڑھی استغفار کیا ہے؟ کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس پہ آدمی کا احساس ہوا، اللہ مجھے معاف کر دی ہے، استغفار. اور توبہ اس میں 3 شرطیں ہیں. جب تک یہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی. ایک یہ کہ جو غلطی ہوئی اس پہ ندامت، اکڑ مکڑ نہیں. پھر یہ چلتا ہے اس زمانے میں تو کون بچ سکتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. ندامت ہو، شرمندگی ہو. جیسے بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو کیسا ماں کے سامنے شرمندہ اور جھیپا رہتا ہے، ادھر چھپے گا ادھر چھپے گا. تو گناہ کر کے شرمندہ ہو. اور ہمارے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب چوک ہو گئی تو اتنا روئے کہ 100 سال تک کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، شرم کے مارے نگاہ نہیں اٹھائی. ایسی شرمندگی. تو گناہ کر کے ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو، چہرہ اترا ہوا تو نظر آئے کہ دیکھنے والا بھی پوچھ بیٹھے کہ مجھے کیا ہو گیا. میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے لیے ہے. ہم سوچیں کہ ہمیں گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آدمی کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً ترک کر دے. اس پہ لگا ہوا بھی ہے توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. فوراً اس گناہ کو ترک کر دے. اور ترک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان راستوں ذریعوں کو بھی چھوڑ دے جو اس گناہ کا ذریعہ بنے، ورنہ اس سے چھوڑا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بقول کسی اللہ والے کے کہ جس گلی سے غلطی ہوئی ہے 30 سال بعد بھی اس گلی سے گزرو گے تو یاد تازہ ہو جائے گی. ان گلیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان راستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان واسطوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان سوچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان خیالات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان یاد کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو گناہ کا ذریعہ بنی. تب تو اس سے کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کو چھوڑا. توبہ کر کے پھر اس میں گھس گئے، پھر انہیں چیزوں میں لگ گئے، پھر انہیں کو یاد کیا. کہاں اس نے توبہ کی؟ بنی اسرائیل کے جس شخص سے 100 قتل ہوئے تھے اور جب توبہ کے لیے آئے تو صلی اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ ہاں توبہ تو ہو جائے گی لیکن اس آبادی کو چھوڑنا پڑے گا جہاں 100 قتل ہوئے. اس آبادی کو چھوڑنا پڑے گا. اس کا گھر چھڑوایا، اس کا وطن چھڑوایا، اس کی آبادی کی چیزیں چھڑوائیں، تب توبہ کی تکمیل ہوتی ہے. اس میں رہ کے تو پھر آدمی ملوث ہو جاتا. تو ان سب واسطوں ذریعوں کو چھوڑے جو گناہ کا ذریعہ بنے تھے. ہر آدمی اپنے واسطے ذریعے جانتا ہے، اس کو چھوڑے، فوراً ترک کرے. اور تیسری شرط جو ہے توبہ کی وہ یہ کہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، اے اللہ اب نہیں کروں گا. پکی توبہ کہ اللہ اب نہیں کروں گا. ہمارے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے حاجی توبہ کر کے جاتا تھا اس لیے زندگی بدل کے جاتا تھا. آج حاجی استغفار کر کے جاتا ہے، توبہ کر کے نہیں جاتا، اس لیے جن نقشوں میں نکل کے آیا نہ جاتے پھر نقشوں میں پھنس جاتا ہے. اسی کہ توبہ کرنے میں تو اس غلط کمائیوں کے نقشوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس غلط ماحول کو بھی چھوڑنا پڑے گا، غلط جذبات خیالات کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تب حاجی کی زندگی بدلے گی. اس لیے میرے بھائیوں
پکی توبہ کہ اللہ اب نہیں کرنا، اب نہیں کروں گا، اے اللہ اب نہیں کروں گا، رو رو کے کہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ تو استغفار الگ ہے، توبہ الگ۔ آج امت استغفار کر رہی ہے، توبہ نہیں کر رہی، یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کروں گا۔ اس پہ مجمع کو لانا ہے، سارے مجمع کو اس پہ لانا ہے کہ اللہ اب تک جو ہوا اس کو معاف کر دے، اللہ جو اب تک ہو اس کو معاف، اب نہیں کروں گا۔ اور سب سے بڑی توبہ کس چیز پہ؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی محنت اس امت کے ذمے کی اور قیامت تک والے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام ہمارے ذمہ کیا، اے اللہ ہم نے اس کام کو نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس محنت کے چھوٹنے پہ توبہ، اس محنت کے نہ کرنے پہ توبہ۔ اس امت کی زندگی کا مقصد یہ دعوت والا کام۔ اللہ پاک نے اس امت محمدی علیہ کو دنیا میں، سارے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمے دین کی محنت کا کام ہے۔ اور اب تک جو دین کی محنت کا کام نہیں کیا، اس پہ ہم سارے مجمع سے توبہ کرائیں۔ اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ سارے کراچی والوں سے 1 مہینے کے اندر اندر توبہ کرا دو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے میں محنت کر کے ایک ایک گھر میں جا کے ان سے توبہ کرائیں، اس محنت کے چھوٹنے پہ توبہ۔ اور پھر توبہ کی تیسری شرط کیا ہے کہ اب نہیں کروں گا، کہ اللہ اب جو تیرا دین کے محنت کے کام کو چھوڑا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آج سے عزم کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے کام کو کروں گا۔ تو آپ سب بھی اس کی توبہ کریں گے نا؟ آپ کو یاد ہے کہ مولانا احسان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میں ہم سب سے مجمع میں بیٹھ کے اس پہ توبہ کرائی اور خاموش ہو گئے اور کہا سب کا استغفار کی تصویر پڑھو، یاد ہے نا؟ جو نہیں گئے تھے وہ جانے والوں سے پوچھ لیں۔ عملی طور پہ مجمع میں سے وہ توبہ کرائی مولانا احسان صاحب پرائیویٹ میں، اس پہ توبہ کرے اور استغفار کرے۔ پھر حاجی صاحب نے تشریف لا کے اس کے اوپر مزید زور دیا۔ تو آج پوری کراچی سے توبہ کرانی ہے۔ تو جب توبہ کی 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی، جو غلطی ہوئی اس پہ ندامت، دین کا کام نہیں کیا اس پہ ندامت، اور فوراً کرنے کا عزم، اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کہ اللہ اب ایسا نہیں کروں گا، اب کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دے۔ اور اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم، اللہ پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ تو چھوڑنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو مجھ سے توبہ کرے اور پھر توڑ دے، اور پھر اس یقین سے کہ معاف کرنے والی کوئی ذات ہے، اور پھر توبہ کرے تو میں پھر معاف کروں گا، اور پھر توڑ دے اور پھر توبہ کرے تو میں معاف کروں گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دو، آسمان اور زمین کے تمام درمیان کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دو، اور پھر مجھ سے توبہ کرو تو میں اس سے بڑی مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا۔ قربان جائیں اس کے عفو اور درگزر کے کہ آسمان اور درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور پھر مجھ سے توبہ کرو تو میں اس سے زیادہ استغفار اور مغفرت، اس سے زیادہ مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا۔ اللہ کہہ رہے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا۔ اور فرماتے کہ دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کو توڑ کے توبہ کرو گے میں پھر بھی معاف کر دوں گا، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ذات تو معاف کرنے والی ہے، ذات تو معاف کرنے والی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یار اس نے انسان سے گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، انہوں نے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر پھر غلطی ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے کا پھر لکھ لیا جاتا ہے کہ پھر توبہ کر لے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ ان صحابی نے پوچھا کہ اگر پھر غلطی ہو جائے تو ارشاد فرمایا پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور پوچھے گا پھر توبہ کر لے، ارشاد فرمایا کہ پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ اور قربان جائے اس شفیع ذات کے، یوں پھر فرمایا کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ تو تھک جاؤ، وہ مالک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ مالک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ میرے بھائیوں ہمارا واسطہ تو شفیع ذات سے ہے، اس شفیع سے ذات
کیوں اس سے منہ موڑ کے ہم کہاں چلے گئے؟ وہ ذات تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے وہ مالک. وہ شفیق ذات صبح روز رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتی ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والا اور رات بھر منہ کالا کرنے والا اور رات بھر میری نافرمانیاں کرنے والا بھی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ دن بھر گناہ کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے والا اور دن بھر گناہ کر کے دندراتا پھرنے والا بھی اگر مجھ سے شام کو توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہمارا واسطہ تو اس شفیق ذات سے. اس کے بھائیوں پوری امت سے توبہ کرانی ہے, پوری امت سے توبہ کرانی تاکہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں یہ امت آ جائے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا ہے. قربان جائے اس مالک کے توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اس گناہ کا اثر بھی مٹا دے. اثر بھی مٹا تو کپڑا پھٹ جائے تو کتنے ماہر رفوگر سے رفو کرا لو پھر بھی غور سے دیکھو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ رفو ہوا ہے. گاڑی میں ڈینٹ پڑ جائے کراچی کے بہترین ڈینٹنگ پینٹنگ والے سے ڈینٹ نکلوا دو پھر بھی ماہر سمجھ جاتے ہیں کہ گاڑی داغدار ہے. لوہا ٹوٹ جائے کتنے بہترین ویلڈنگ کرانے والے سے ویلڈنگ کرا لو پھر بھی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ویلڈنگ کیا ہوا ہے. نشان رہ ہی جاتا ہے. لیکن قربان جائے اس اللہ کے کہ توبہ کے بعد اللہ ایسی دھلائی کرتے ہیں کہ اس گناہ کا نشان بھی باقی نہیں رہتا, اس گناہ کا نشان بھی باقی نہیں. اور اللہ پاک انسان کے اعضاء جواروں کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں, زمین کے اس ٹکڑے کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں جہاں گناہ کیا, اور لکھنے والے فرشتے کو بھی بھلا دیتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن انسان کی زبان تو بند ہو جائے گی, یہ اعضاء گواہی دیں گے. یہ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے ناجائز چیز کو چھوا گیا, یہ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے ظلم کیا گیا, یہ آنکھیں کہیں گی کہ مجھ سے نامحرم کو دیکھا گیا, یہ کان کہیں گے کہ میوزک کی آواز مجھ سے سنی گئی, نامحرم کی آواز لذت سے سنی گئی, یہ قدم کہیں گے کہ غلط جگہوں پہ مجھے چلایا گیا. تو اللہ توبہ کے بعد ان اعضاء کو بھی بھلا دیں گے. زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ ہو وہ ٹکڑا بھی قیامت میں گواہی دے گا, اس لیے اللہ پاک اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بھلا دیں گے, اس کو بھی بھلا دیں گے. جو فرشتے نیکی لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے ہیں, اس برائی لکھنے والے فرشتے کو بھی بھلا دیں گے, اس کے نام اعمال سے مٹا کے صاف کر دیں گے. یہ توبہ ایسی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس پورے کراچی سے توبہ کرائیں گے نہیں انشاءاللہ. اس کے کیا ترتیب ہے؟ ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے کے ہر گھر میں جائے, ہر فرد سے ملے, کارخانے والوں سے, فیکٹری والوں سے, رکشے والوں سے, ٹانگے والوں سے, سزوکی والوں سے, بس والوں سے, اسپتالوں میں جا کے, بسوں کے اڈوں پہ جا کے, اسٹیشن پہ جا کے, ایئرپورٹ پہ جا کے کسی ایک فرد سے بھی توبہ کیے بغیر نہ چھوڑے. ایسی توبہ کرائیں پوری امت, کسی ایک فرد سے بھی توبہ کیے بغیر نہ چھوڑے. ایسی توبہ کرائیں پوری امت, کسی ایک فرد سے بھی توبہ کیے بغیر نہ چھوڑے. ایسی توبہ کرائیں پوری امت کہ اللہ کی رحمت سے یہ امت آ جائے کہ جب توبہ کرنے والے اس قوم میں ہوں گے تو اللہ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آئے گا جس پہ توبہ کرنے والے. توبہ کر کے تو آدمی پاک صاف ہو گیا, دھلا کے. اور ہر ایمان والے کی عظمت ہمارے دل میں ہو, کسی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھے, کسی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھے. ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو, یہ دل سب کی طرف سے صاف ہو. نہ کسی کے لیے بغض, نہ کسی کے لیے کینہ, نہ کسی کے لیے حسد, نہ کسی سے عداوت, نہ کسی کو کم سمجھنا. اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے افضل کرے. ہماری زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کی تحقیر کو لا رہا ہو. ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے, کسی پہ بہتان نہ ہو, کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان کے شر سے بہت بہت بچایا ہے امت میں.
یہ زبان جو ہے، زبان یہ بنیادی چیز ہے. یہ سدھر گئی تو سارے اعمال سدھریں گے، یہ بگڑ گئی تو سب بگڑے گا، سب بگڑے گا. یہ زبان. اس لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور قیامت کے دل پہ ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش ہو. جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہو، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلی اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور اس جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی زبان سے کوئی ایسا بول بولتا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے کا ایسا بول بولتا ہے تو وہ بول اس کو جہنم میں اتنی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. جو زبان سے ایسا بول لگا. اور ایک ارشاد فرمایا کہ بعض مطلب زبان سے آدمی کوئی اللہ کی تعریف کا بول بولتا ہے، بھلائی کا بول بولتا ہے، اور بے خیالی میں بولا اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اللہ پاک اس اچھے بول کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے. اور اس کے برعکس زبان سے کوئی ایسا بول بولا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اور لاپرواہی سے بول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہا ہے نا کہ سوچ سمجھ کے بولو. لاپرواہی میں بھی ایسا بول آدمی بول جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. تو یوں فرمایا کہ اللہ پاک اس بول کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے. اس کا پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. بولنے سے پہلے آدمی ٹھہر جائے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط. یہ زبان ایسی ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف کو بیٹھے ہوئے زبان باہر نکال کے ہاتھ سے مروڑ رہے تھے، زبان کو ہاتھ سے مروڑ رہے تھے. اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا اے نائب رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر اس زبان نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، اس کو قابو کر رہا ہوں. کون کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. اس زبان اس کو قابو کر رہا. اور بعض مرتبہ منہ میں کنکری ڈال کے بیٹھ جاتے تاکہ غیر ضروری بات ہی نہ کرنا پڑے. کہ زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا. سیدنا ابو بکر صدیق کو تو زبان کا خطرہ ہو اور مجھے اور آپ کو خطرہ ہی نہ ہو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو زبان سے بول نکالتے ہیں اس پہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا. اور پھر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہی تو ہے. کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جائیں گے وہ یہ زبان ہے. زبان ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوط پکڑ لوں پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے. کہا اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ جم جاؤ. ایمان لے. تو صاحب یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ قربان جائے صحابہ کے کہ کرنے والی چیز کو بھی پوچھتے اور چھوڑنے والی چیزوں کے بھی پوچھتے. دونوں چیزوں کے کرنے سے تو آدمی بچا کرتا ہے، ورنہ ادھر کیا ادھر گنوایا. فٹ بال کے بلاڈر میں ہوا بھرو، نیچے ایک سوراخ کر دو، ادھر سے ہوا جاتی ادھر سے نکلتے رہے. کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس زبان سے اپنے آپ کو بچانا. اس زبان صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ کام کرنے والے اپنی زبان کی حفاظت کرے جس کی بے احتیاطی سے کام کی جان نکل جاتی. دعوت کے کام کرنے والے اس زبان کی حفاظت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عورتوں کے ایک مرتبہ خطاب کیا
کہ جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی۔ عورتیں گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ ہماری وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرے اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں زبان سے ہوتی ہیں، اس کو برا کہہ دیا، اس کو بھلا کہہ دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس کو تان، اس کو تشنی۔ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اس میں مبتلا ہو جاتے کہ ان دو وجہ سے تمہاری تعداد مردوں سے زیادہ ہے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو اور دوسرے مردوں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ہر وقت زبان سے کہ فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر وقت مثال دوسروں کی۔ ان دو سے اس وقت کی عورتیں تھیں، انہوں نے ان دونوں چیزیں سے توبہ کی۔ آج بھی ہم اپنی عورتوں سے توبہ کرائیں کہ لان تان نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے۔ یہ زبان کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا۔ جب صبح ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ صبح جسم کے سارے اعضاء، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور یہ ہاتھ ہے، اور یہ پیر ہے، باقی سارے اعضاء اس زبان سے روزانہ صبح کہتے ہیں کہ ارے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو کہ تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ روزانہ یہ سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زبان پہ قابو کریں، اس زبان پہ قابو کریں۔ یہ کسی کا دل نہ دکھائے، یہ کسی کا دل نہ توڑے، یہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ کسی کی تحقیر نہ کرے، اس زبان سے جھوٹ کا بول نہ نکلے، اس زبان سے غیبت کا بول نہ نکلے، اس زبان سے کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے۔ کہ جب زبان سے کوئی جھوٹ کا بول نکلتا ہے تو نیکی اٹھانے والے فرشتے کئی میل دور تک دور چلے جاتے ہیں کہ اس جھوٹ میں ایک تعفن اور بدبو ہوتی ہے، بدبو اس زبان سے۔ اسی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دیجئے۔ قربان جائیں صحابہ کے کہ پوچھ پوچھ کے میرے اور آپ جیسوں کے لیے نجات کے راستے سکھا دیں۔ ہم بھی پلے باندھ لیں اس کو، ہم بھی پلے باندھ لیں، مجھے اور آپ کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ نجات سے مراد کہ آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت مل جائے، وہ نسخہ پوچھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے نجات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ 3 چیزیں کہیں کہ 3 چیزوں کو پلے باندھ لو، میں اور آپ بھی پلے باندھ لیں۔ 3 چیزوں پلے باندھ تو نجات پا جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا فرمائی کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ پہلی چیز اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بے دھڑک نہ چلے، بے باکی سے نہ چلے کہ جس کو جی چاہے جو کہہ دیا۔ بعض دفعہ زبان کا ایک بول راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کسی کی دن کی بھوک پیاس مٹا دیتا ہے، ایک بول بعض دفعہ کیا۔ کیا آدمی رات بستر پہ لیٹتا ہے سوچ کے کس نے مجھے کیا کہہ دیا، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اب یہ تو بولنے والا بھول گیا، ایک ایمان والے کے رات کی نیند اڑا دی، اب اس کو کیا بنے گا؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ ایسے موم کے بنے ہوئے کیا تھا، میں نے یہی تو کھا ہے۔ جب اپنے میں پڑھتے یہ سب پتا چلتا ہے کہ موم کے بنے تھے یا لوہے کے بنے تھے۔ کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کا دل دکھا دے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا کہ ہماری زبان کے شر سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ حضور کے پاس آئے اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، ایک عورت ہے جو دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
اس کی زبان کا کیا حال ہے، گیا سے ایسی بد زبان اور ایسی تانا تشنا دینے والی، چپ تو بولنے والی کہ سارے محلے والے اور عزیز پریشان ہیں، اس کی زبان تنگ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والی اور رات بھر نماز پڑھنے والی، صدقہ خیرات دینے والی، لیکن اس کی زبان کے شر سے محلے والے پریشان، ہر آدمی بچ کے گزر رہا ہے، کٹ کے گزر رہا ہے کہ کچھ کہتا نہیں، ڈرے کہ کہیں ہماری زبان کا حال تو ایسا نہیں ہے، لوگ کہیں ہم سے بھی ایسے کٹ کے تو نہیں چلے گئے کہ ابھی پڑے گا تانا اور ابھی ہوگا اعتراض اور ابھی پڑے گی ڈانٹ کا جہنمی۔ اور ایک عورت کے بارے میں پوچھے گا، اصل ایک عورت ہے بس فرائض اور واجبات کا سنت کا اہتمام کرتی ہے اور معمولی سے صدقہ پنیر کا ٹکڑا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دیتی ہے، بس نہ لمبی چوڑی تسبیحات، نہ لمبے چوڑے نوافل، نہ لمبی چوڑی صدقات، نہ لمبے چوڑے روزے، میں فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام ہے، معمولی سے صدقہ دیتی ہے۔ آپ نے مجھے اس کا اخلاق کہہ رہے، ایسی میٹھی زبان کہ جس سے بات کرے وہ گرویدہ ہو جائے، جو ایک دفعہ ملے دوبارہ ملنا چاہے، سارے محلے والے خاندان اس کی زبان سے خوش ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نجات کے جو 3 عمل بتائے، اس میں پہلی چیز کیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو۔ یہ صرف آپ نے حضرت عقبہ بن عامر کو نہیں کہا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کہا ہے، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بے لگام نہ ہو، جو جی چاہا جس کو کہہ دیا، جو جی چاہا جس کو، جب جی چاہے ملازم کو منہ بھر کے کہہ دیا کہ 2 پیسے کا آدمی ہو کے اور یہ کرتا ہے اور ہماری روٹیوں پہ پلتا ہے اور آنکھیں دکھاتے ہیں، کیا بیتتی ہوگی اس کے اوپر کہ زبان سے ہم نے دل دکھایا۔ ایک غریب اپنے دل محسوس کے رہ جاتا ہے جب اس کا سیٹ اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پہ سختی سے ڈانٹ رہے، سخت لہجے میں، بلکہ اس کو لعنت کا لفظ کوئی کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر سن لیا، کہا کہ ایک تم صدیق بھی ہو اور اس طرح لعنت بھی بھیجو، خدا کی قسم صدیق ایسے شخص ہو نہیں سکتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اپنے غلام کو سخت الفاظ میں ڈانٹ رہے ہیں اور کہا کہ جتنی قدرت تمہیں اس پہ حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ پاک کو تم پہ حاصل ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کو کہہ کے قیامت تک آنے والے امتی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یوں مت ڈانٹو، یوں مت ڈانٹو، کہ ماتحتوں کے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب جا رہے ہیں تو جو آخری کلمات ہیں آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ 2 ہیں، نماز اور ماتحتوں کے حقوق، نماز اور ماتحتوں کے حقوق، نماز اور ماتحتوں کے حقوق۔ علماء فرماتے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج ہر وہ ماتحت جو کسی کا زیر تربیت نگرانی میں ہے وہ سب اس حکم میں ہے، سب حکم کہ ڈانٹو مت غلاموں کو، ماتحتوں کو برا مت بلا مت کہو، ہر ایک پہ دھمکی کہ تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی، ہر بات پہ دھمکی کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ حضور کے سامنے ایک صحابی ہے اور کہ یا رسول اللہ کا میرا غلام کوئی غلطی کرے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں اس کو، غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دو۔ یہ ماتحتوں کے ایسے حقوق ہیں کہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرو تو معاف کر دو۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام سے خادم سے اگر کام کرتے ہوئے برتن ٹوٹ جائے تو اس کو مت ڈانٹو، برتن ٹوٹ جائے تو مت ڈانٹو کہ برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکی تھی، اس نے ٹوٹ نہیں۔ اب مت غصہ کرو غلام کے اوپر کہ نقصان ہی کرتا رہتا ہے، یہی کرتا رہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ۔ جب تمہارا غلام کھانا پکا کے لے کر آئے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ دے دو تو اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا ہے، یہ نہیں کہ بچے کو تو دیں گے،
ماتحتوں کے حقوق. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی یہ بات کہہ کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. نجات کی 3 چیزیں بتائی نا، اس میں پہلی چیز کیا کہ زبان کو قابو میں رکھو. کوئی بول اس سے ایسا نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. اسی کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. خاموش رہے، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس سے پہلے تولے پھر بولے. بولنے پہلے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے آدمی کہ میں کیا بول زبان سے نکال رہا ہوں. ٹھہر گئے آدمی، پھر بات کریں. تو نجات کے 3 کاموں سے پہلا یہ اس زبان کو اپنے قابو میں کرو. کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق نہ اڑائے. یہ مذاق اڑانا بھی بڑا ناپسندیدہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہ ہوں. ذرا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی کسی کا مذاق اڑائے کہ لوگ ہنس پڑیں گے. آپ شاید ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے کوئی دے دے تو میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں. کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے اس زبان سے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں اور اس پہ منسوخ کر دی ایک گماری کے اوپر کہ ہاں کیا ہوگا شاید ایسا. بہتان بننے والے کو مجبور کیا جائے گا اپنی بات کو ثابت کرو. اور پھر بہتان کی شریعت میں سزا کتنی سخت ہے. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بیانی میں، جوش بیانی میں کسی پہ بہتان باندھ دیں. جب تک کہ تحقیق نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات پہ ہم کسی پہ بہتان نہ باندھیں کہ یوں کیا ہوگا. میں نے تو سنا تھا، فلاں بڑے پکے آدمی ان سے سنا تھا. 4-5 اگر راوی بیچ میں آ جائے تو بات ویسی غلط ہو جاتی ہو تو کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو پہلی یہ زبان کو قابو میں. اور دوسری بات جو آپ نے نجات کی بتائی وہ یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو کہ باہر فتنے ہی فتنے ہیں. نہ نگاہیں محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ زبان محفوظ، نہ جسم محفوظ. حضرت عقبہ بن عامر کو دوسرا عمل نجات کا کیا بتایا کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. بس ضرورت کے لیے باہر نکلو. یوں ہی نہ گلیوں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ بازاروں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ تفریح کی جگہوں پہ دوڑتے پھرو کہ نگاہیں بھی گناہ کریں گی اور کان بھی گناہ کریں گے، جذبات بھی بھڑکیں گے، خیالات بھی خراب ہوں گے، سب پہ ڈاکے ڈلیں گے. اور آج کل کا باہر تو ویسی فتنوں سے خالی نہیں. آج کل تو مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے. مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے کہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو، وہ اپنے گھروں میں رہو تو فتنوں کا زمانہ ہے. اور تیسری جات کی بات بتائی کہ جب تم سے غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ رو. رونے سے مراد ندامت استغفار ہے جس کی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بیان کی. مطمئن مت ہو جاؤ گناہ پہ، بلکہ استغفار کرو، توبہ کرو اور رو. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. یہ 3 چیزیں ہیں نجات کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے میں اس کے جنت ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت. اور ایک وہ جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہے جنت. آپ علیہ السلام ضامن بن رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں جنت کی صرف 2 چیزوں کی حفاظت پہ، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ.
ہمت کر لے بس. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اس زبان پہ کنٹرول رکھیں. اس زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ ہو. ہم آنکھوں کی حفاظت کریں. یہ بات حاجی صاحب نے بھی فرمائی نہ سکتے کہ کام کے کرنے والے جب باہر نکلے تو آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت، ورنہ دعوت کی جان نکل جائے گی. ہم آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، ہماری آنکھ کوئی غلط چیز نہ دیکھے. ایسا میں فرمایا کہ جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا تو فرماتے صبح میں دہلی میں اپنے دفتر کو اس راستے سے جاتا جہاں عورتیں نہ ہوں، ورنہ وہ راستہ قریب کا تھا جہاں بازار تھا، عورتیں ہوتی. میں لمبے راستے سے آفس جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم پہ نگاہ پڑ جائے اور اس کی نحوست میرے شام کے گشت پہ پڑے، شام کے گشت پہ پڑے. ان نگاہوں کو بچائیں. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. اور اس بدنظری کا جو پہلا وبال ہے وہ یہ کہ اللہ پاک بدنظری کرنے والے سے عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں. اب اس کا دھیان میں دل نہیں لگے گا، پیچھے بیٹھ کے موبائل سے کھیلتا رہے گا یا اٹھ کے بھاگ جائے گا، تصویر لے گا پڑھی نہیں جائے گی، قرآن کھولے گا بند کر دے گا، نوافل کے لیے ہمت نہیں پڑے گی. یہ بدنظری کا پہلا وبال ہے کہ اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں. اب عبادت میں دل نہیں لگتا، اچاٹ چھوڑتا ہے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کی. نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بلکہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. اس بدنظری سے نگاہوں کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. اللہ نے جس کو ذرا بھی دل کی روشنی دی ہو وہ دیکھ لیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اگر کوئی بدنظری کر کے آ کے بیٹھتا تو آپ نام تو نہیں لیتے، لیکن وہ کہتے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہے. یہ تو بدنظری نظر آ جاتی ہے اہل اللہ کو کہ چہرے کا نور ختم، نگاہوں کی چمک ختم. اس بدنظری اعمال بے جان ہو جاتے ہیں. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ بندے کا خود اس پہ تجربہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے نسبت قائم کرتے ہیں پہلے ذکر اذکار میں خوب کیفیات آتی ہے، ادوارات محسوس ہوتے ہیں، اور پھر جب بدنظری ہوتی ہے تو ذکر سے اور اعمال سے طبیعتیں اچڑ جاتی ہیں، طبیعتیں اچڑ جاتی ہیں. اس سے نگاہوں کو نیچی کر کے چلے، نیچی چلے، اٹھائے نہیں اس کو. دل پہ چھریاں اور آ رہی چلیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. شیطان کہے گا ذرا دیکھ، نہیں دیکھنا. جس کے دیکھنے کو اللہ نے منع کر دیا اس کو نہیں دیکھوں گا، چاہے نفس گھٹ کے مر جائے، چاہے دم نکل جائے. کیا بات ہے، ایمان کو بچاتے ہوئے دم بھی چلا جائے تو کامیابی ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے. سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. یہ گناہ کی پہلی سیڑھی. آج شیطان یہاں سے گناہ میں مبتلا کر. تو فرمایا ان نگاہوں کی بھی حفاظت، ان کانوں کی بھی حفاظت. اس کان سے کوئی غلط بول نہیں سننے، اس کان سے غیبت کے بول نہیں سننے. کیونکہ جیسے غیبت کا کرنا گناہ، ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ. اور فرمایا صاحب نے کہ جو غیبت کرے گا اور غیبت کو سنے گا اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم. غیبت کے کرنے والوں اور غیبت کو سننے والوں کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم. کوئی ایسا انداز نہیں جس سے غیبت ہو. جتنی نازک چیزیں ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لے جا رہے تھے. آج راستے میں چلتے چلتے ایک دوسرے کا فلاں ساتھی سوتا بہت ہے، وہ نیند بہت آتی. حضور کے گھر پہنچے، اصل روٹی تو ہمارے پاس ہے، گھر سے سالن منگا دیجیے، کھانا کھا لیں گے. تو آپ نے شاید فرمایا سالن تم کھا چکے.
ہم نے تو سالن نہیں کھایا کہ جس کے بارے میں تم نے کہا یہ سوتا بہت ہے، یہ اس کا گوشت کھایا نا تم نے، یہ غیبت ہو گئی۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے پتا چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ایک آدمی کی کسی کمی کو یوں کہنا کہ سوتا بہت ہے، ہر وقت پڑا ہینڈتا رہتا ہے، تو اس کو تو برا لگے گا، تو برا لگے گا، یہ بھی غیبت ہے۔ حتیٰ کہ نگاہوں سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، نگاہوں سے بھی۔ کسی کے بارے میں تاثر اچھا نہیں ہوا آیا تو آنکھ مار کے کہتی ہے دیکھو آ گئے، ہو گئی نگاہ سے غیبت، ہو گئی نگاہ سے غیبت۔ آنکھوں میں دوسرے کو اشارہ کر دیا نا تو آ رہے، ہو گئی غیبت۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں یہ لانا جو غیبت کی طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ بھی غیبت ہی ہے۔ دل میں بھی نہ آئے کسی کے بارے میں، اس دل کو تو چمکا کے رکھنا ہے ایمان والوں کے۔ تو ہر ایمان والی کی عزت ادب قدر، اور یہ سارے کام کس لیے؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کہ اللہ پاک صاف ہے، اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اس کے لیے کیا جائے، خالص۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ دین کی محنت کا کام ہے، دین کی محنت۔ میں ایک درخواست معتبانہ مجلس سے کروں گا، بہت ہی زیادہ معتبانہ درخواست کہ یہ ہماری دین کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، اور اس مجلس کے اختتام پہ ملائکہ دعا دیتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے اللہ مغفرت کرے۔ شیطان اس وقت میں اٹھاتا ہے، شیطان اس وقت میں اٹھاتا ہے۔ اب جب مجلس ختم ہوئی شیطان اٹھائے گا، چلو وضو کو، چلو اس سنجے کو۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ آخر تک جمے بیٹھے رہیے جب تک کہ یہاں سے نہ کہا جائے اٹھ جاؤ، کیونکہ اعلان اس وقت ہوگا، مغفرت کا اعلان اس وقت ہوگا۔ اس سے پہلے جو اٹھ گیا اس اعلان سے محروم ہو گیا۔ کیوں محروم ہوئے؟ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد ایک ساتھی بھی آخر تک نہ اٹھے، انشاءاللہ نماز اس وقت تک کھڑی نہیں ہوگی جب اس مجلس تک کا آخری آدمی وضو نہ کر لے۔ اس کے تیار ہے نا؟ اٹھیں گے تو نہیں، شیطان اٹھائے گا، بلکہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے اس وقت تک، جمے بیٹھے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایک آدمی کا اٹھنا مجمع کے انتشار کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو مجمع کے انتشار کا ذریعہ بنے کتنا بڑا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اور ایک آدمی کا جمنا مجمع کو جمانے کا ذریعہ بنتا ہے، جو جمانے کا ذریعہ بنا سارے خیروں کے وجود میں آنے کا ثواب لے گیا۔ اس لیے آخر تک تشریف رکھیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے دین میں دین کی محنت کا کام کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کا، یہ ہمارا کام ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو اس کام کے لیے بھیجا، اور اللہ پاک نے اس دین کی محنت کو ہر امت کے ذمے کیا، اس امت کے مردوں کے بھی ذمے، اس امت کے عورتوں کے بھی ذمے، اس امت کے آپاج اور معذور جو بستر پہ پڑا ہے اس کے بھی ذمے۔ یہ محنت ہر ایک ہے۔ بیمار اور آپاج بھی اپنے پاس لوگوں کو بلا کے دین کی بات کر سکتا ہے اور ان کو دین کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے۔ اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں لگے، اور آج ساری دنیا میں اس کی آواز لگ رہی ہے، کیونکہ سارے عالم کے انسانوں کو دین کی طرف بلانا ہمارا کام ہے۔ بھائی صاحب نے یہ فرمایا نا کہ ہم سب بیٹھ کے روزانہ سوچیں، اور گھر کی عورتوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی گھر میں بیٹھ کے سوچیں کہ ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے۔ اور ہم سب ہر وقت یہ دعا مانگیں کہ اللہ جن چیزوں میں لگنا تجھے پسند ہے اللہ اس میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں ناپسند ہے جھڑک کے ہم سے چھڑا دے، جھڑک کے ہم سے چھڑا دے۔ اللہ جو تجھے ناپسند ہے جھڑک کے ہم سے چھڑا دے، اور جو پسند ہے اس میں ہمیں لگا دے۔ یہ دعا مانگے ہم، اور روز بیٹھ کے سوچیں کہ ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ساری دنیا میں دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ملک میں جانا ہوا، جہاں 31 سال پہلے بھی اس ملک میں گیا تھا۔ 31 سال پہلے ایک مسجد بھی نہیں تھی، 8 دن صبح سے شام تک پھرتے رہتے تھے، ایک مسلمان نہیں ملتا تھا۔
بس ہماری تبلیغ اتنی تھی 2 مہینے تک کہ فجر کی نماز ایک شہر میں پڑھے، ظہر کی نماز دوسرے شہر میں پڑھے، عصر کی نماز تیسرے شہر میں پڑھے، اور مغرب کے چوتھے شہر میں پڑھے، عشاء کے 5ویں شہر میں پڑھے، اور پیدل جماعت تھی، پھر تھک کے پڑھ کے سو جاتے تھے. بس اتنی ہی تبلیغ تھی. اذان پورے ملک میں مسلمان نہیں، مسجد نہیں. ابھی جانا ہوا مہینے بھر پہلے، اس ملک کے اندر 700 سے زیادہ مسجدیں بنی اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ 4 ایسے مدنی مسجد جیسے بڑے بڑے ہال لیے وہ بھی چھوٹے پڑ گئے، اور 250 جماعتیں اس ملک سے چلے 3 چلے کی نقد نکلی. یہ صرف 31 سال کی محنت کی بات ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج بھی دنیا میں ایسے ملک باقی ہیں جہاں جا کے محنت کریں گے تو جو بیج ڈال دیں گے ساری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے اعمال میں وہ پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ختم نبوت کی وجہ سے یہ دین کی محنت کی ذمہ داری امت کے ہر فرد کے اوپر ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ساری دنیا میں پھر کے اپنے لیے کھاتے کھول لینا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دین کا کام پیسے سے نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اس کی بنیاد پیسہ ہے ہی نہیں. یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا جن کو 24 گھنٹے میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی. کسی نے پوچھا کہ 1 کھجور سے کیا ہوتا تھا، کہ اس کی قدر بھی وہی اس وقت ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تو گٹھلی کو چوس کے اللہ کے راستے میں چلتے تھے. یہ دین کا کام انہوں نے کیا. یہ دین کا کام انہوں نے کیا کہ چلتے چلتے پیروں سے جوتے ٹوٹ گئے تو دوسرا کوئی جوتا پاس نہیں تھا. ریگستان میں ننگے پیر چلا نہیں جاتا، پیر زخمی ہو جاتے تو جسموں سے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے پیروں کے نیچے باندھا. اس سفر کا نام ہی چتھڑوں والا سفر پڑ گیا. یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا. دین کے کام کا پیسے سے کیا تعلق؟ یہ تو قبولیت سے تعلق ہے. جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، 1 پیسہ بھی نہ ہو، اور گھر سے 3 دن کے نکلنے کی کوئی شکل نظر نہ آتی ہو، نہ دفتر سے، نہ کاروبار سے، نہ گھر سے، نہ اسباب سے، چاروں طرف دروازے بند نظر آ رہے ہوں. لیکن جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے گا، جس اللہ نے کہا کہ جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اور اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، دور سے دور جانے کی نیت کرے گا، دور سے دور جانے کی نیت کرے گا، پیسوں کو دیکھ کے نہیں چلے گا. دور سے دور دنیا کے آخری ملک سے جاؤں گا. اور جو جتنی دور جا کے دین کا کام کرے گا کل قیامت میں وہ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا. اور جو جتنے دور دین کا کام کرتے کرتے مر جائے گا وہاں سے لے کے اس کے گھر تک ایک ثابت موتی کا محل اس کو ملے گا. یہ مسلمان گھر میں مرنے کے لیے نہیں بنا. یہ مسلمان تو اپنے گھروں سے باہر پھر کے. کتنے صحابہ ہیں جن کے قبور مدینہ منورہ کے صرف چند ہزار، باقی سب پھر گئے دنیا میں. کوئی ترکی میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی کسی اور ملک میں ہے. یہ تو معروف ہے، جو معروف نہیں ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں. تو ہمارا بھی جذبہ ہو کہ ہماری خبر دنیا کے آخری ملک میں جا کے بنے. اللہ کے راستے کی شہادت کی تمنا ہو. دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو دین پہ جان دینے کے لیے تیار. دین پہ جان دینے کے لیے کہ دین کا کام کرنے کے لیے فاقے بھی برداشت کرنے پڑیں گے تو فاقے بھی برداشت کریں گے. دین کا کام کرتے ہوئے گھر والوں کو بھی فاقے برداشت کرنے پڑیں گے تو ہمارے گھر والوں کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. دین کا کام کرتے ہوئے پریشانیاں آ جائیں گی تو ہمیں بھی صحابہ سے شباہت ہو جائے گی. میرے بھائیوں، صحابہ ہر حال میں اللہ کے راستے ملے، ہر حال میں اللہ کے راستے. اس لیے اس وقت ساری دنیا سے پکار ہے اور ساری دنیا سے تقاضے ہیں. جہاں جاؤ وہاں والے کہتے ہیں جماعت بھیجو، جماعت بھیجو. کوئی کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنے سال سے جماعت نہیں آئی، کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک بھی جماعت نہیں آئی. پیاسے ہیں پیاسے، ساری رات بھی بیٹھے رہو تو بات سنتے رہتے ہیں. سنانے والے تھک
تھک جاتے، سننے والے نہیں تھکتے. جب اس توجہ سے دنیا میں سننے والے موجود ہوں اس وقت میں ساری دنیا میں نہ جانا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے بھائی. تو اس لیے میرے بھائی تو پھر عرض کروں گا کہ جمے بیٹھے رہے چند منٹ کے لیے، شیطان اٹھائے گا، ایک بھی نہ اٹھے. یہ ہے کام کا وقت. جن کے 3 چلے پہلے لگ چکے، 4 مہینے پہلے لگ چکے، 2 سال سے چلہ لگ رہا ہے اور مشورے والوں سے پوچھ کے چلتے ہیں. جب کوئی مشکل آتی ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں اور مقامی کام کو پابندی سے کرتے ہیں. جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، نکلنے کی کوئی شکل نظر نہ آتی ہو. اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے، اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے کھڑے ہو جائے. جو بھرے مجمع میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اس نے 30,000 کے مجمع میں میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس نے میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اب میں لے کے جاؤں گا اس کو. اللہ کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا. تو ایسے احباب جن کے پہلے 4 مہینے لگ چکے، 2 سال سے چلہ لگ رہا ہے، مقامی کام کر کے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائے تو کیسے دھیان ہے آپ کو کھڑا کرنا، لیکن آپ کو کھڑا دیں گے باقی مجمع سے کھڑا ہوگا. کی ہمت کرے سالوں سال دینے کے لیے، شہر والے بھی، مدرسے والے بھی، مسجد والے بھی، جس کے دین آ جائے اللہ پاک لے کے جائیں گے. ابھی جوڑ سے پہلے 200 کے بعد اس کو پیچھے بیٹھ کر اس کو بھی اللہ پاک لے کے گئے. ارے بھی اللہ پاک کوئی چیز نہیں ہے، شیطان کہے گا بڑا بیٹھا بیٹھا جائے گا. جس کے دین آ رہی ہے لپٹ کے کھڑا ہو جائے اس سے پہلے کہ شیطان سب کو لے کے بیٹھا ہے. بچہ ہے کہ 3 چیزیں لگے ہوئے ہو، 2 سال سے چلا لگ رہا ہو، وہ آگے کام کرتے ہو کھڑے ہو جائے. آپ کی جو گستاخی ہے آپ کو کھڑا کرنا، لیکن آپ کو کھڑا دیکھ کے اور بتایا. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 567812 3